میرے لیے کسی جگہ کا انتخاب کر لیا، اس لیے میں مدینہ المنورہ جا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھ، اگر تو میرے سے محبت کرتا ہے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، اور میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑنے والوں میں نہیں ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ہمارا پختہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام آجے کول کوئی پلے امال ہون یا نہ ہون، ساڑھے ٹوٹے پھٹے امال ہون بھی تو اس جنت کی قیمت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو جنت دے مالک کرنا وہ سب گناہگارہ کی نال لے کے اور چھڑن والے ہے ہی نہیں، وہی تو ہیں جو چھوڑتے نہیں ہیں، وہی تو کریم آقا ہے۔ یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ فرمایا، آپ تشریف لے آئے، پھر یہ مسجد قبلہ تین آئیے واپس ادھر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کا وقت ہے، قبلہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے یا بیت المقدس کہیں، قبلہ اول وہ ہمارا قبلہ ہے، سب کا قبلہ ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھا چکے ہیں، 2 رکعت باقی ہیں، 2 رکعتیں ہو گئی، 2 باقی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے آئے تھے نا، اے بیت اللہ اگر تو میرے سے محبت کرتا ہے نا میں بھی تیرے سے محبت کرتا ہوں، اور یاد رکھنا میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وڈے ٹھیکے داروں سنو، اے بیت اللہ، اے اللہ دا کار، اس کی عظمتہ ملیا تو کتھوں ملیا، کس نے دی؟ یہ تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو جب تشریف لے جا رہے تھے نا، اور بیت اللہ شریف کی جو کیفیت تھی نا، جس حال میں تھا کہ آپ جانے لگے، آپ چھوڑ کے چلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، اگر تو میرے سے محبت کرتا ہے میں بھی تیرے سے محبت کرتا ہوں، فکر نہ کر، غم نہ کر۔ وہ آقا جو وعدہ فرما کے آئے تھے نا، اب مدینہ المنورہ ہے، مسجد قبلتین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے ہیں، 2 پیچھے ہیں، پیچھے غلام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے آئے تھے نا، بس فکر نہ کرنا، تو اگر میرے سے محبت کرتا ہے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ذہن مبارک میں خیال آیا قبلے کی تبدیلی کی طرف۔ رب تعالیٰ نے نماز کی کیفیت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب نماز بعد میں، عبادت بعد میں، پہلے آپ کی منشا، پہلے آپ کی چاہت پہلے، آپ کی منشا پہلے، آپ کی مرضی پہلے، اور عبادت جو میری وہ بہت پیچھے ہے۔ آپ کی تو جو کچھ آپ کی ادائیں در حقیقت عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرف دل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ بس ادھر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ رخ کرنا، یہ ادھر یا ادھر، مجھے اس سے غرض نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرف دل کرتا ہے نا رخ منور کو پھیر لیجئے، جس کو چاہے نواز دیں، جدھر عطا فرمانا چاہتے ہیں عطا فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت پھیرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ کیفیت یوں ہے کہ بالکل اس طرف اپوزٹ سائڈ بنتی ہے، ایک طرف وہ قبلہ، ایک طرف وہ قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ مبارک کو پھیرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگ پڑے، پیچھے غلام تھے۔ اب غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہیں میں اور آپ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان سب کے سب نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا نا کہ آپ چل پڑے ہیں، ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی، ایک سیکنڈ کوئی دوسری بات سوچی نہیں، انہیں پتا تھا کدھر کھڑے ہیں، رب کے حضور کھڑے ہیں، کس طرف رخ ہے، رب کے حضور رخ ہے، قبلہ رخ کھڑے ہیں،
کس کے سامنے کھڑے ہیں جو نماز میں ہے، یقینی طور پہ تیری میری تو یہی کیفیت ہے، اور نماز میں اول کیفیت وہ لانے والی ہے کہ ایسے کہ جیسے سامنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں تو ایسے کھڑا ہو جا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی تو ایسے زیادہ کیفیت والے ہیں کہ اس کے آگے کھلو جائیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ نہیں تھے، وہ اسی کیفیت والے تھے بلند و بالا کہ سامنے کھڑے ہیں اس کے رب کے۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور کو پھیرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، اور صحابہ کرام نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، ایک منٹ نہیں لگایا، ایک سیکنڈ کے اندر پھر گئے، اپنے آقا کے پیچھے پھر گئے، پیچھے پیچھے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 رکعت ادھر پڑی تھی، آقا نے 2 ادھر پڑھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے۔ انہیں پتا تھا کہ جس کے ہم حضور کھڑے ہیں نا وہ یقینی طور پہ ادھر ہی ہے جدھر ہمارے آقا ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہوا تھا، اس قدر راضی ہوا ان غلاموں سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خبر تھی کہ آپ کی اپنے رب سے بات ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ آپ رخ انور کو پھیر لیجئے۔ انہیں تو پتہ نہیں تھا، ان میں سے تو کسی کو خبر نہیں تھی، انہیں تو ایک ہی چیز کی خبر تھی کہ یہ جو ہمارے آگے ہیں نا، ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ فرمائیں، جو یہ کرے ہم نے وہ کرتے چلا جانا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ یہ قبلہ ہے یا ادھر ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ہمیں ایک چیز پتہ ہے کہ جدھر یہ چلتے چلے جائیں بس پیچھے ٹری جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو فرما دیا کہ جاؤ تمہیں چھوٹ دے دی، اب تمہارے پہ کوئی پوچھ نہیں ہے، آگے تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ، تمہارے پہ کوئی پوچھ نہیں، تم سب کے سب جنتی۔ یہ میں جو بات کر رہا تھا کہ ادھر لکھا ہوا تھا، یہ عربی کی عبارت قرآن کریم کی، پھر نیچے ہر زبان میں یہاں سے 1400 سال تک لکھا رہا، اور جس زبان میں آپ آواز سے بات کر رہا ہوں اس زبان میں یوں لکھا ہوا تھا کہ کیونکہ اللہ گواہ ہے، کئی بزرگ گئے ہوں گے 70 کی دہائی میں یہ لکھا ہوا تھا، اسی طرح انہوں نے پڑھا ہوگا جا کے، وگرنہ مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے لے جائے، ادھر جا کے پوچھ لینا کہ ادھر یہ اسی انداز سے لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا، اور یہ کن لوگوں نے لکھا، کب لکھا؟ یہ ان غلاموں نے لکھا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پھرے تھے۔ آیت مبارک کے نیچے یہ اس کی تفسیر لکھی، کیا لکھی کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا، اس لیے ادھر باطل ہو گیا، اس لیے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا باطل ہو گیا۔ کیوں باطل ہو گیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور کو پھیر لیا، اس کے بعد جدھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ پاک ادھر حق، اور جدھر سے آپ رخ پھیر گئے ادھر باطل۔ اور یہ میں نے جب پڑھا، میں نے کئی مقامات پر بات کی، شاید ان تک چلی بھی گئی، انہیں مٹا چڑیا۔ جب آقا رخ پھیر لے تو ادھر باطل ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کوئی دل سے نکال دے تو اس کی نماز بن سکتی ہے؟ وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو نماز بنے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق اور نسبت کو مضبوط سے مضبوط کر رکھو۔ ہوں میں گل کی کر رہا تھا، یاد ہے؟ تسی چپ کر رہے نہیں جی، وہ تو کر رہا تھا نا، نہیں وہ تو آگے، اس سے تو آگے بہت آگے چلا گیا۔